یہ بہیمیت، یہ حیوانیت مسلمانوں کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا نکاح جو اسلام سے پہلے موجود تھا، نکاح الاستمتاع۔ نکاح الاستمتاع ہر معاشرے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر جو اٹھان ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز دونوں راستوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں پہلوانی بڑی مرغوب چیز تھی، لیکن اسلام سے پہلے صرف مرغوب چیز نہیں بلکہ اس کو نکاح کا درجہ مل چکا تھا۔ جس شخص نے اولاد پہلوان لینی ہوتی، اپنی ہی بیوی کو کہتا فلاں پہلوان کے گھر چلی جاؤ، فاسترضعی منہ ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه۔ اس کے گھر چلی جاؤ، اس وقت تک میں تیرے پاس نہیں آؤں گا جب تک تو اس آدمی کے پاس رہ کر اولاد والی نہ ہو جاؤ۔ اسلام نے کہا ہے اس انداز سے تو حیوان بھی نہیں کرتے کہ وہ بھی اپنی عزت کو اپنے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں دے دے، یہ طریقہ حرام ہے۔ لیکن اتفاق ہے، اس کو آپ سوء اتفاق کہہ سکتے ہیں، اس وقت بھی اطلاعات کے مطابق تبت کے علاقے میں یہ بات موجود ہے۔ نکاح کا تیسرا طریقہ جو جاہلیت کے اندر موجود تھا، السباع بالبغاء العلنی، لونیاں، بلکہ کچھ آزاد عورتیں بھی کیا کرتی، ہن البغایا كن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما۔ عورتیں اپنے دروازوں پہ جھنڈے لگا دیتی اور وہ پورے معاشرے کی بیوی ہوتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور عموماً یہ جاہلیت کے اندر لونڈیوں کے ساتھ ایسا انداز بنایا جاتا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے جہاں شرعی طریقہ مسلمانوں تک پہنچایا، وہاں چوتھا نکاح جس کو نکاح کا درجہ مل چکا تھا اس کو بھی حرام قرار دیا، اتخاذ الاختان، ای الصواحب والعشیقات، خفیہ طریقے سے تعلق بنا کر نکاح کرنا، جس کو آج بازاری زبان میں لو میرج بھی کہتے ہیں، کورٹ میرج بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا یہ شرعی جائز نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جہاں محرمات کا تذکرہ ہے کہ کون کون سی عورت ہے جس سے نکاح کرنا جائز نہیں، وہاں فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، جو عورت شرعی طریقے سے نہیں خفیہ طریقے سے دوستی اور اس طرح کے امور میں پڑ جاتی ہے، اس سے نکاح نہیں کیا جائے، جس کا ایمان کی سلامت نہیں، وہ آپ کے ایمان کو قوت کیسے دے گی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المختفی والمختفیہ، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو خفیہ طریقے سے کسی سے غلط تعلق قائم کرتا ہے، اور اس عورت پر بھی جو یہ انداز اختیار کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اور یہ طریقہ سوء اتفاق سے اس وقت بھی ہندوستان، ٹیونس، جزائر اور مصر، سوریہ اور لبنان اور عراق میں بالکل عام ہے۔ اور آپ یہ تعجب کریں گے کہ فرانس کی حکومت نے تو یہاں تک یہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ ایسے طریقے سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ واقعتاً صحیح اولاد ہے اور اس کا وراثت حصہ بھی موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے جو عورت بغیر
انسان اور انسان کا ایمان بڑھتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ آج آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں کہ نکاح ٹھیک ہے۔ انسانیت کی قیمت اتنی ارزاں ہو چکی ہے، جاہلیت کے اصولوں کو اڈاپٹ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ اور اس سے بڑی خطرناک چیز اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها۔ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ پڑھائے، نہ کوئی عورت اپنی شادی خود کر سکتی ہے، اور جو خود یہ قدم اٹھاتی ہے وہ عورت بدکار ہے شریعت کی نظر میں۔ شریعت اسلامیہ نے اس پہلو کو حرام قرار دیا کہ مسلمان مومن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کو پاک عورتیں کرتی ہیں۔ ہاں اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والی جو بدکار عورتیں بن جاتی ہیں، الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، ایسی عورتوں سے بدکار مرد ہی یا مشرک مرد ہی شادی کر سکتا ہے جو پاک دامن ہوتا ہے، اس کو تلاش کی پاک دامنی کی ہوتی ہے۔ پانچواں نکاح جس کو شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا، ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی، بعد میں 6 مرتبہ اس کی حرمت بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ۔ مسلمانوں تمہیں ابتدائی اسلام میں اجازت ہے، متعے کا نکاح، نکاح متعہ اب یہ قیامت کے دن تک حرام ہے، اور فرمایا حرم المتعة النکاح، نکاح اسلامی نے آ کے متعہ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم نکاح الجاہلیۃ کلہ الا نکاح الناس اليوم۔ جتنے طریقے نکاح کے تھے، جتنے طریقے ان لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے، سب کو ناجائز قرار دیا اور صحیح طریقہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن صورت سے بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی بیشتر لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جن کے عقائد میں خلل ہے، اللہ کا خوف نہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق و ربط نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نکاح خدا ہے اور اس میں فخر بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بھی کچھ ایسے لوگ جن کو لوگ اسکالر بھی کہتے ہیں، اور آپ اس بات پہ پڑھ دیں گے کہ بہت سارے طلبکار جن کی کتابیں اٹھانے میں آپ تھوڑا سا پریشانی کے اظہار کریں، اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں، وہ بھی یہ بات لکھتے ہوئے شرمائے نہیں ہیں کہ متعے کا نکاح جائز ہے۔ کچھ زندہ ہے اور کچھ جا چکا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 6 مرتبہ حرمت آ جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اس کی جائز درخت کرے۔ اسلام نے جو نکاح بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری رمق تک یہ ارادہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس نے حسن سلوک سے پیش آؤں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے، چند ایام کے لیے نکاح کیا اور بعد میں جس عورت کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے اسلام کے بعد